अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द शो कॉफी विद सीओ बाय सीओ क्लब पाकिस्तान, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ कुछ नहीं से सब कुछ तक होने के सफ़र की। और एक ऐसे ही यंग CEO मेरे पास मौजूद हैं जिनका नाम है अलीम मलिक, हु इज़ द CEO फॉर सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स एंड ऑल्सो डायरेक्टर इन J7 ग्रुप। अबाउट J7 ग्रुप आई वुड लाइक टू टेल कि J7 के पास इस्लामाबाद का सबसे बड़ा J7 एम्पोरियम भी है, और अभी सिग्नेचर के बारे में हम इनसे मजीद पूछेंगे। सो प्लीज़ वेलकम अलीम मलिक टू द शो। थैंक यू मैम। कैसे हैं अलीम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अलीम, आपका नाम इतना कुछ शानदार और स्ट्रॉन्ग है जिसके पास पीछे वैसे ही आधा पाकिस्तान पागल है, ऐसा है कि नहीं? शायद एक आजकल क्योंकि एक दो और मेरे नाम से चल रहे हैं लोग, हाँ, अच्छे बिजनेसमैन हैं, yes, तो सम टाइम ये होता है कि एक नेम जब 2-3-4 जगह रिपीट होता है तो फिर वो सबका वो सब हो जाता है। फिर मलिक और रियाद, मलिक रियाद, वो थोड़ा सा वो शायद कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। मतलब देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, अलीम भी और मलिक भी। तो क्यों कैसा जा रहा है आपका सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स का काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स एक कंसेप्ट पे, एक्चुअली एक थीम पे बेस कर रहा है। हम लोग हॉस्पिटैलिटी में कुछ इनोवेशन ला रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा। हम लोग एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं इस्लामाबाद में सिग्नेचर होटल्स के नाम से। मीन्स के पाकिस्तान का अपना ब्रांड है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तान का अपना ब्रांड है और सिग्नेचर रिजॉर्ट हमारा है, काफी बड़ा रिजॉर्ट हम एक डेवलप कर रहे हैं। और हमारे पास वैसे तो J7 ग्रुप है, उसके पास हमारे पास कुछ ब्रांड्स भी हैं इंटरनेशनल मेडिसिन है हमारे पास। मगर लेट्स कम बैक टू योर होटल थिंग। मेरे ख्याल में दैट्स अ माइंड ब्लोइंग आइडिया कि मेड इन पाकिस्तान करके आप इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा उसकी लोकेशन मरी, फिर पहाड़, फिर उसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट। तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन ऑल योर कॉन्सेप्ट? जैसे आपके स्विमिंग पूल्स हैं, आपका एरियाज हैं, सो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन द सबसे पहले तो मैं आपको J7 ग्रुप ऑफ होटल्स का थीम बता दूं। इसमें हमारे 4 to 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है। एक सिग्नेचर होटल्स हैं, वो 5 स्टार कैटेगरी की हैं। फिर सफायर होटल है हमारे 4 स्टार, वो भी बिल्ड हो रहे हैं इस्लामाबाद में। 5 स्टार भी बिल्ड हो रहा है, 4 स्टार भी हो रहा है। फिर हमारे पास हैं इकॉनमी होटल्स पे हम वर्क कर रहे हैं, वाइट रोज के नाम से 3 स्टार। ये वो होटल्स होंगे जो कि आपको हर शायद 50 किलोमीटर बाद ऑन द रोड, GT रोड, मोटरवे, मोटल्स का कंसेप्ट भी होगा। ये इकॉनमी और बजट होटल्स होंगे। ये मोटल का कंसेप्ट इज एन अमेजिंग कंसेप्ट। और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में होंगे, लेकिन इकॉनमी होटल्स होंगे। ये हम एक बहुत स्पीड से हमारा इंशाल्लाह, ये अभी स्टार्ट नहीं हुए, ये बहुत जल्द होने वाले हैं। तो 3 कैटेगरीज तुम्हारी होटल्स में, हाई एंड, मिड एंड मिडिल एंड। ये कमाल, वाओ। तो जी पाकिस्तान की मार्केट क्योंकि मेजॉरिटी हमारी बजट होटल्स पे ज़्यादा, क्यों हमारी पॉपुलेशन की अगर प्रोपोर्शन देखें तो ज़्यादा बजट पे है, और लेकिन कुछ ना कुछ हमारे एलिट्स भी हैं जो कि 5 स्टार में आएंगे। जी इसका तो मतलब ये कि जिस तरह हमें बाटा और सर्विस शूज हर शहर हर जगह पे मिल जाता है, तो अब हमें सिग्नेचर होटल का भी एक प्रोजेक्ट हर शहर में मिलेगा। वाइट रोज के नाम से जो होंगे वो हर जगह पे होंगे। आपको शायद लोअर में 50 हो, मे बी हर कॉर्नर पे होंगे, कहीं 20 रूम, कहीं 30 रूम, लेकिन स्टैंडर्ड्स होंगे इनके। और मगर क्वालिटी विल बी सेम एवरीवेयर, क्वालिटी सिमिलर होगी, थीम एक ही होगा उसका, और लेकिन वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी जो भी उसके चार्जेस होंगे। कह सकते हैं ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक वाव तोहफा हो जाएगा कि फिर उनको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, और उन्हें पता होगा यार वाइट रोज में चले जाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस। अमेजिंग। देन सेकंड सेगमेंट हमारा है वो रिजॉर्ट्स का है। ठीक है। हम लोगों ने सिग्नेचर रिजॉर्ट के नाम से पहला रिजॉर्ट मरी में स्टार्ट किया है। ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द नहीं, इट्स द लार्जेस्ट रिजॉर्ट इन पाकिस्तान, लार्जेस्ट रिजॉर्ट इन पाकिस्तान। ओके, डेवलप हो रहा है ये एज ए सिटी हम डेवलप कर रहे हैं। पूरी सिटी, ये 1100 कनाल अभी तक एक्वायर हो चुका है मरी में, और मजीद होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आगे फिर सब 4 रिजॉर्ट्स है, मेन सिग्नेचर रिजॉर्ट है। फिर आगे सब उसके रिजॉर्ट्स हमने सब रिजॉर्ट्स बना दिए हैं, जिसमें एक उसमें सिग्नेचर रिजॉर्ट इटसेल्फ है, एक हॉलिडे कंट्री क्लब है, ठीक है, एक माउंटेन वॉक है, और एक स्विस रिजॉर्ट है। इन चारों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस थीम्स पे है। जो हॉलिडे कंट्री क्लब है वो टोटल एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब उसमें हॉर्स राइडिंग क्लब्स हैं, पोलो ग्राउंड है, ट्री डेक्स हैं, ये भी बन चुके हैं। अगर अभी आप जाएं, आज भी जाएं, तो ये मरी में डेवलप हो चुके हैं। और इसमें कॉटेज के कंसेप्ट है, ये भी मरी में आपको इकॉनमी का जो सर्विस है वो देगा। देन सिग्नेचर रिजॉर्ट है, ये है हाई एंड, इसमें एक होटल भी है, इसमें लेकिन होपफुली इंटरनेशनल ब्रांड आएगा कोई।
اور دین ولاز ہیں ہمارے, کاٹیجز ہیں, لیکن ہمارا جو 70% ایریا اس میں ہم ایکٹیویٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. واو, 70%. واٹ ڈو یو مین بائی ایکٹیویٹیز؟ ایکٹیویٹیز مینس کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس ہم نے کہا پولز ہیں, اب آج بھی جائیں تو ہمارا مری میں ایک بہت بڑا پول ایتھلیٹک سائز کا بن چکا ہے, ابھی بھی بنا ہوا ہے, جس میں ہائکنگ ہے, جس میں پیرا گلائڈنگ ہے, جس میں واک ہے, جس میں پینٹ بال ہے. یو مین دیز سارٹ آف ایکٹیویٹیز؟ بے شمار. ہم نے کچھ میں آپ کو ویسے بتا دوں, جس میں جی پولز ہیں, ہمارا ہارس رائڈنگ کلب ہے, ہمارا پولو کلب ہے, پولو گراؤنڈ ہے اس میں, ہمارے ٹری ڈیکس ہیں کہ ہم ایک بڑی ایک سیریز ٹری ڈیکس کی دے رہے ہیں. ایڈونچر کلب ہے ہمارا, بچوں کے لیے علیحدہ ہمارے ایڈونچر کلب ہیں اور باقی اڈلٹس کے لیے علیحدہ ہیں. اور ہمارے پاس ٹریلز ہیں, ہمارے پاس لینڈ اتنی بڑی ہے کہ اس میں ٹریلز بہت زیادہ بن سکتے ہیں. آپ 5 کلومیٹر کا ٹریل بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس, وہ بھی ہمارے پاسبل ہے. کوئی تھیٹر, کوئی ڈرامہ, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, لٹریچر, ادب, میوزک. جی ابھی اگر ہم آپ کو, ہمارا اس کا ماسٹر پلان ہو چکا ہے تو اس میں اوپن تھیٹر ہمارا پراپر ہم نے رکھا ہوا ہے. تھیٹر ٹاپ آف دا ہل پہ آپ کا تھیٹر ہوگا اوپن ہمارے پاس. ہمارے ڈیسٹینیشن ویڈنگز, جیسے ابھی آپ نے کنسیپٹ دیکھا تو ہم نے ڈیسٹینیشن لانچ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں مری میں, اور پتہ ہے وہاں پہ کتنے خوبصورت لگیں گے. جی بالکل ٹاپ آف دا ہل ہیں آپ, اور اس پہ آپ کی ویڈنگز ہو رہی ہیں یا کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو لوگ اب ٹرکی نہیں جائیں گے. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اس لیول کی ڈیولپمنٹ ہو جائے. دیکھیں پاکستان میں, ہم آؤٹ آف وہ ٹاپک جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں بہت سستی ہے ٹورزم. اگر آپ کمپیئر کریں, آپ یورپ میں اور آپ کو اگر تھائی لینڈ جانا ہے, اور پاکستان میں انفراسٹرکچر اس لیول اگر ڈیولپ ہو جائے تو یہاں بہت سستا ہے, بہت سستا ہے, 10 ٹائم سستی ہے یہاں پہ. ڈالرس کے انہوں نے ڈالر اسپینڈنگ کرنی ہے. دین ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری اسپورٹس پہ ہمارا بہت فوکس ہے. ہم ایک پاکستان کا ایک ٹینس کورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں آن دا پیک آف دا ماؤنٹین, بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ ہے, ہمارا پلیٹیو ہے, وہاں پہ ہم ٹینس کورٹ بنا رہے ہیں. جب اس پہ آپ ٹینس کھیل رہے ہوں گے تو آپ کو پورا ایون اسلام آباد کی لائٹس بھی رات کو نظر آتی ہیں. واو, جو ایک زمانے میں مونال کا کانسیپٹ تھا. بالکل, مگر وہ یہ تو زیادہ ہائٹ پہ ہو جائے گا. یہ زیادہ ہائٹ پہ, اور یہ دیکھیں ادھر ویدر کیا ہے, دیکھیں یہ 7000 فیٹ ہائٹ پہ ہے, 7000 پہ, مینس کہ سنو ایریا ہے. ایون جون جولائی میں وہاں فین کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی. جی فین ہوتا ہی نہیں ہے ادھر, ہوتا مطلب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جیسے سوات کلام میں نہیں ہوتا. جی ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی اور بھی کافی ایکٹیویٹیز ہیں. تو مینس کہ یہ پاکستان کا پہلا لارجسٹ ایکٹیویٹی بیسڈ ریزارٹ ہے. ہم ہمیشہ ورڈ ایکٹیویٹی یوز کرتے ہیں کہ یہ ہم کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا رہے جہاں لوگوں کو گھر دے رہے ہیں, ہم لوگ ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں جی ہمارے جتنے ایریاز ہیں, ٹورسٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ بہت بڑی ایک ڈیفیشنسی ہے, ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. لوگ جاتے ہیں, ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں, روم میں اسٹے کرتے ہیں, دین بس رومنگ, اور میکسیمم گولف ہو گیا یا کچھ ایک آدھا اور ہو گیا. بہت کم ہے, گولف بھی نہیں ہے, مری میں جسٹ ہے. تو آپ کا ہم جو نیو کنسیپٹ دے رہے ہیں یہ جسٹ مری میں نہیں ہے, ہمارے پہلا مری میں آ رہا ہے. کشمیر میں ہم نے کافی اسپاٹس الحمدللہ پرچیز کر لی ہیں. اچھا, مطلب دین دس ول بی موو ٹو کشمیر ایز ویل. دیکھیں ہمارا جتنا ہاسپٹیلٹی کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, وائٹ روز ہمارے ہوٹلز ہیں یا سگنیچر اسپائر ہے, ہم ان کو ایز اے سیریز لے رہے ہیں. اور یہ آگے 50 ایئرس کی پلاننگ لاک ہوئی ہے. کنسیپٹ 2030 ہے, 2040 ہے, 2050 ہے. یہ ہر سال, ہر اگلے 10 ایک ڈیکیڈ کے, جیسے ہم نے 2020 میں ایک پلان کیا تھا. 2020 میں ہمارا کچھ بھی نہیں تھا, سگنیچر ہوٹل بھی نہیں تھا. یہ تو مجھے پتا ہے, بہت اچھی طرح پتا ہے. 2023 میں مگر جیسے ون ایمپوریم تب شروع ہو گیا تھا. تو سگنیچر ہوٹل اب 2020 میں پلان ہوا, اور 2023 میں اب اس کی 7-8 اسٹوریز بلڈ ہو چکی ہیں. اسلام آباد میں مین پرائیویٹ ایجوکیشن پہ 5 ہوٹل ہے. ریزارٹ اس ٹائم پلان ہوا تو اب 1100 کنال پہ یہ بلڈ ہو رہا ہے. تو 2030 تک کے اپنے ٹارگیٹس ہیں, پھر 40 کے اپنے ہیں, پھر 2050 کے اپنے ٹارگیٹس ہیں. ایک مائل سٹونز ہم نے ابھی سے لاک کیے ہوئے ہیں. ارسپیکٹو کے پاکستان کے کیا حالات ہیں, لیکن ہم الحمدللہ موو کر رہے ہیں, اور بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں الحمدللہ. سو بھائی, بیکاز آئی ہیو ڈن دس کافی وتھ سی او, تو میرا تو لائف ٹائم والا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گیا ہے, بیکاز یو آر ٹیمپٹنگ می سو مچ. دیر آر سو مینی اسپورٹس and it's available everywhere, and then the same quality services everywhere. So I think so, I wish really you a very good luck. One more thing میں آپ کی پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا, ہم لوگ ایگری ٹورزم بھی ہم نے آگے ہیں. ایگری ٹورزم ہم سینچری ایگرو فارمز کے نام سے ہم نے ایک ریزارٹ شروع کی ہے. ہم لوگ کنسیپٹ بھی دے رہے ہیں کہ ایگریکلچر کو بھی آپ جب اس میں ٹورزم کا اسپیکٹ ڈال دیں گے تو ایگریکلچر میں ایک انہانسمنٹ دیکھیں. ابھی ایک لوگ جس کے پاس آپشن ہوتا ہے وہ یا تو نام میں نہیں لیتا, کسی سوسائٹی کو بیچ دیتا ہے زمین, کیونکہ اس کو زیادہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ دیکھیں ایگریکلچر میں بھی آپ کو اتنا ریٹرن آ سکتا ہے, مور دین پراپرٹی. جسٹ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ سے نکلنا ہے ہمیں.
ہم نے ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنی ہے جو کہ ایک ایز اے ایک پروڈکٹ ہو, ایز اے وہ یہ نہیں کہ آپ پلاٹ بیچتے جا رہے ہیں 5-5 مرلہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری, اور آج کل تو پھر نیچر کے ساتھ بھی بدسلوکی ہے کہ اگر ہم سب جگہ پہ یہ بلڈنگیں ہی کھڑی کر دیں. مجھے آپ یہ بتائیے, آئی کین سی اے ویری واؤ افیکٹ آف آل آف یور پروگرامز آن ٹورزم انڈسٹری آف پاکستان. آپ کے یہ سب کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا برانڈ امیج بھی زیادہ بڑھے گا اور باہر سے بھی لوگ آئیں گے ایز این اے ٹورسٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی بالکل, دیکھیں ہم ایز اے کاز اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیسہ ہم نے اگر مریم میں لینڈ پرچیزنگ میں لگایا, اگر ہم لاہور اور اسلام آباد میں شاید ہم 2 پروجیکٹ لاہور میں کر لیتے اور 2-3 اسلام آباد میں کر لیتے جو اپارٹمنٹس کے ہیں, بہت ایزی تھا. ایزی, بہت ایزی تھا, بنانا بھی ایزی تھا کیونکہ کانسیپٹ پرانا ہے. یہ تو آپ کا نیا کانسیپٹ ہے, اس کے لیے چیزیں ملنا, ڈھونڈنا, اس کو کنسٹرکٹ کرنا, تو پھر کیوں نہیں کیا آپ نے ایسے؟ دیکھیں یہ ایز اے کاز ہم نے لیا ہے. ہمارے چیئرمین مغود صاحب, ان کا ایک ویژن تھا, ہم نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی. دیکھیں ہم نے پاکستان کو, ہوا کیا تھا میں بتاتا ہوں. ہم لوگ گئے تھے کسی جگہ وزٹ کرنے, وہاں ٹورزم کی ایکسپو ہو رہی تھی, سمٹ تھی ایک, وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ کنٹریز اپنے اپنے ریزارٹ پریزنٹ کر رہے تھے. باہر ملک کہہ رہا تھا یہ ہمارا یہ ریزارٹس ہیں, نمبر آف ریزارٹس سے. انفارچونیٹلی پاکستان کا سنگل ریزارٹ بھی وہاں نہیں تھا, کیونکہ کوئی ایسا ہے بھی نہیں, ہے ہی نہیں. جی, تو وہاں سے ہمیں کہ یہ کانسیپٹ آپ نے وہاں سے اٹھایا, 2019 میں تھا. ہم دیکھیں ہم جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, ملائیشیا, انڈونیشیا وغیرہ, جو مختلف ملکوں میں. ہمیں جو سب سے بڑی کمی فیل ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں. دیکھیں بلیو می, وہاں جو وہاں کا کلائمیٹ ہے, وہاں انفراسٹرکچر ہے, وہاں جو وہ سب یہاں پہ بھی ہے, نیچرل سورسز آلموسٹ ہمارے پاس ہیں سارے, مور اور لیس ہیں. ہمارے پاس 4 موسم ہیں, وہ تھائی لینڈ میں نہیں, وہاں ٹراپیکل ویدر ہمیشہ رہتا ہے. تو وہاں ایک ایک چیز ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, پہاڑ بھی ہیں, پانی بھی ہے. تو ہم نے کہا جی یہ ایز اے انڈسٹری ہم لے سکتے ہیں اس کو, ایز اے انڈسٹری. آف کورس یہ چیلنجنگ ہے کیونکہ اس ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز رہتے ہیں, اور بھی ہمارے کلچرل کچھ ہیں چیلنجز, ہمارے کچھ ہرڈلز ہیں انفیکٹ جو ٹورزم میں آتی ہیں. لیکن ہم نے اس کو ایز اے چیلنج لیا ہے. ہم کہ جب اچھی پروڈکٹ ڈیولپ کر دیں گے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ, تاکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے ہمارا. چلے انٹرنیشنل نہ آئے, فارنر آئے, تو پاکستانی جو اوورسیز ہے, جو کہ 10 ملین لوگ ہیں ہمارے, 1 کروڑ لوگ ہمارے اوورسیز ہیں, اگر وہی پاکستان میں آ جاتے ہیں, وہ اگر یورپ میں اس ٹائم رہ رہے ہیں سپوز کریں, اور وہ اپنی ویکیشن پلان کرتے ہیں کسی اور کنٹری میں, موریشیس میں کرتے ہیں, سنگاپور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار اس وقت پاکستان جاتے ہیں, ہمیں سستی اپنے ملک. اور میرے خیال میں جب آپ یہ سب کچھ بنا لیں گے, اس سے زیادہ شاید آپ کو اس کو برانڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کہ تھائی لینڈ نے آج سے 30 سال پہلے اپنے آپ کو ایک امیج کے طور پہ برانڈ کیا, ملیشیا نے کیا, ناؤ یو لک ایٹ دی اکانومی, اینڈ دین ٹرکی کیم انٹو دی لائن ایز ویل. دیر واز ناٹ اے ٹائم جب لوگ ٹرکی کو ایز اے ٹریول ڈیسٹینیشن لیتے تھے, اور اب لوگوں کے ٹاپ میں ٹریول ڈیسٹینیشن میں ٹرکی بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ سو مچ ٹو سی وتھ J7 اینڈ سگنیچر. مجھے بتائیے آپ کو ان سارے کاموں میں towards public, towards your vendors and towards other stakeholder, لوگوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا یا ریزسٹ کیا؟ نہیں جی, ہمیں ہیلپ آؤٹ کی ہے. ہمیں اسپیشلی جب ہم نے ہمارے اور بھی جیسے پروجیکٹس ہیں, لائک ہمارا ایک مال ہے ہم بنا رہے ہیں, مال کو ہم کسی جگہ پریزنٹ کرتے ہیں, J7 ایمپوریم, ایک لارجسٹ مال آف اسلام آباد ہے, اچھی جگہ پریزنٹ کرتے ہیں, اور جب ساتھ ہی ہم ٹورزم والا اپنے پروڈکٹ پریزنٹ کرتے ہیں, تو اس کو ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے. بہت پھر لوگ کہتے ہیں اوکے واو یہ سچے لوگ ہیں, مطلب یہ ادھر جو اتنا, بیکاز ان کی آپ لوگوں کی فوٹنگ پھر بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان کی نظر میں. ایک تو یہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں, مالز آلریڈی بنی ہوئی ہیں, اور مطلب شہروں میں اپارٹمنٹس بھی بنی ہوئی ہیں, ہر جگہ بنی ہوئی ہیں, اچھے بھی بنے ہوئی ہیں, لیکن کیونکہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں یہ نہیں ہے, ایک نئی چیز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہمارے وینڈرز ہو گئے, ہمارے پبلک جنرل پبلک ہو گئی, ہمارے انویسٹر ہو گئے, ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ نہیں ہے, ایز اے چیلنج لے رہے ہیں, تو ہمیں بہت اچھا رسپانس آتا ہے, بہت پازیٹیو. اور اسپیشلی ہم نے لاسٹ منتھ قطر میں پریزنٹ کیا تھا, اوورسیز بہت پسند کرتے ہیں. میں نے یہ میرا نیکسٹ سوال یہی تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اس سارے پروجیکٹ کو اوورسیز زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے. دیکھیں اوورسیز کو, ایک تو اوورسیز کا پیار, ہم جب دور ہوتے ہیں ملک سے تو ہمیں ایک نیشنل بات ہے کہ ہم گھر سے دور, ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, تو اوورسیز کے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے. جب وہ وہاں رہتے ہیں, وہاں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی ہوٹل یا ریزارٹ میں, تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کے مائنڈ میں ایک کامن سینس کی بات ہے, جو نیچرل ہے کہ خیال آتا ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو
وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے سے انویسٹمنٹ بھی آئی ہے. آپ کو پتا میجر انویسٹمنٹ اوورسیز سے آتی ہے, تو یہ بہت بڑی ان کی سپورٹ ہے کہ ان حالات میں بھی جب کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈالر میں پیسہ رکھ لیں گے تو شاید ان کو تھوڑے پیسے زیادہ بچیں. اور ان کو ڈر بہت زیادہ ہے, مان لیں یہ بات کہ وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ٹرسٹ کیسے کر لیتے ہیں وہ آپ پہ؟ سوری, دیکھیں ٹرسٹ کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے ویری لمیٹڈ ٹائم میں. جیسے گروپ 2019 میں برتھ ہوئی تھی, 2019 میں اسٹارٹ ہوا تھا اینڈ ڈاکومنٹس, اور 2020 میں کووڈ آ گیا تھا, ہم نے جیسے اسٹارٹ کیا تھا پہلا پروجیکٹ, لیکن ہم نے ود ان 2.5 ایئر تقریباً ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے جیسا ہم نے اسلام آباد میں پراپرٹیز ڈفرینٹ ڈیلیور کی ہیں بہت لمیٹڈ ٹائم میں, اور یہ ٹائم چیلنجنگ رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو اب آپ کا یہ والا پروجیکٹ ہے ریزورٹس والا, اور وہ جو پہاڑ پہ سارا پروجیکٹ ہے, وہ بھی کتنا آپ کا ڈیلیورڈ تو ہے نا؟ جی بہت بہت ڈیلیور. دیکھیں ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں نیکسٹ 2 to 3 months میں. ہم ابھی سنو فال ہو رہا ہوگا تو ہمارا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ پراپرٹیز اوپن کر دیں فار پبلک. تو اگر آپ ڈیلیور کریں تو دیکھیں پبلک کو تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ویکیوم بنا ہوا ہے کہ یہاں وہ بہت کم لوگ ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں. دیکھیں اب بیریا ٹاؤن ہے, ڈی ایچ انہوں نے ڈیلیور کیا اپنی طرف, اچھا کیا. ملک صاحب ہیں, ملک ریاض ہیں, ہم ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں. انہوں نے ایک نئی انڈسٹری کو ایک اس طرف ریل اسٹیٹ کو انڈسٹری انہوں نے بنایا. اچھا انہوں نے ڈیلیور کیا تو آج بیریا ٹاؤن اگر اچھے پروجیکٹ ان کے بک جاتے ہیں. اچھا آپ ڈیلیور کریں, مارکیٹ میں بہت بڑی نیڈ ہے, بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, بہت بڑا ویکیوم انفیکٹ ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا ہو, کوئی ایسا گروپ ہو جو ڈیلیور کرے تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ان لوگوں میں پاکستانی ہیں, اوورسیز ہیں, اور باہر کے انویسٹرز بھی ہیں. تو مطلب آپ کے پاس تو ایک ہیوج پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ اپنے کوئی اچھا برانڈ بنا لیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے. اچھا مجھے ناؤ مائی نیکسٹ کویسچن از ہاؤ دس آئیڈیا آف ہول تھنگ کیم ٹو یو, کب آیا؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ جب آپ وہاں گئے, بٹ یہ پورا ریل اسٹیٹ میں آنے کا کیا کیسے اتفاق ہوا؟ اچھا میرا اگر وہ پرسنل پوچھیں تو ریل اسٹیٹ تو میں تو اتفاق سے آتا ہے, جو سچ بات تو وہی ہے. جب آئے تھے تو تب تو ایز اے مینس کی کوئی کام نہیں تھا تو چلیں, کیونکہ آپ پتہ ہے پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کچھ نہ کرو تو پراپرٹی ڈیلر بن جاؤ. غلط ہے کہ یہ مطلب مجھے نہیں یوز کرنی چاہیے کہ ہمارے نہیں, مگر یہ سچ ہے. لیکن سچ ہے کہ ہر بندہ آج کل پراپرٹی, تو میں آیا تو ایز اے پراپرٹی ڈیلر ہی کہنا چاہیے. کس سال میں J7 جوائن کیا؟ 2007 میں نہیں, میں 2007 میں آیا تھا. 2007 میں نے انجینئرنگ کی تھی 2006 میں. اچھا کہاں سے انجینئرنگ کی آپ نے؟ میں نے اسلام آباد ایئر یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. ٹھیک ہے. تو پھر ان دنوں جاب مجھے نہیں ملی, مطلب ایسے ہی ہوتا ہے, ہوتا ہی ہے. تو اور کچھ نہ ہے تو بچارے مطلب پراپرٹی میں آ گئے آپ. ٹھیک ہے. ہمیشہ میں جو ایشو رہتا تھا وہ ہمارے جو ایک کنونشنل جو ٹریڈیشنل ایک بنا نا پراپرٹی ڈیلر, اس سے ہمیشہ سے ایک ہمارا تھوڑا سا ڈسٹینس رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا جیسا سب کرتے ہیں. ہو نہیں پا رہا تھا ہم سے نا وہ والا, ہم کرنا چاہ رہے تھے, ہم سے ہو نہیں پا رہا تھا وہ کام کہ ایک جو ٹریڈیشنل ایک پراپرٹی ڈیلر گھر بیچیں, کمیشن لیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ڈیولپ کریں جو شروع سے آپ یہی چاہ رہے تھے, یعنی کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے, ایون دین یو ہیڈ دس تھنگ کہ بھائی میں نے عام لوگوں کے جیسے پراپرٹی کو نہیں بیچنا. تو ہم لوگ تھوڑے سے کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی انجینئرنگ کا تھا, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا سوچ بھی ایسی تھی کہ ڈفرینٹ ایک مائنڈ سیٹ تھا, تو اس وجہ سے پھر الحمدللہ اسٹارٹ کر لیا. پھر بیچ میں سلو چلتا رہا, ایک وہ بڑا لمبا جرنی رہا. تو 2018 میں ہم نے J7 جوائن کیا. J7 گروپ تب تک بن چکا تھا, مقبول صاحب بن چکا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایز اے پارٹنر جوائن کیا الحمدللہ. جی تو پھر کیا آپ وہ 2007-8 میں کبھی سوچ سکتے تھے کہ آپ ایک اتنے بڑے پروجیکٹ کے CEO ہوں گے؟ نہیں, وہ تو آج بھی ہم نہیں سوچ سکتے, یہ بس اللہ نے دیا ہوا ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, اور ہم اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتے. اور دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے ابھی تو. اصل ہمارا بلیو ہے, ہماری جو براٹ اپ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب تک آپ پروڈکٹ ڈیلیور نہ کر دیں تب تک ہم اس کو ایز اے ہم چیلنجنگ لیتے ہیں. تو جس دن یہ پروڈکٹ ڈیلیور ہو جائے گا پھر ہم اس کو واقعی اپنے لیے آنر بھی سمجھیں گے. ابھی تو ایک محنت کا ٹائم ہے. اور علیم, ایک شہر میں 1000-2000 ڈیلرز ہوتے ہیں, پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہزار ڈیلرز ہوں گے. کیا ایسی بات تھی علیم آپ میں کہ جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں آپ 10 سال کے عرصے میں اتنا اوپر چلے گئے؟ کوئی 2 آپ کے اندر کی ایسی کوالٹیز جو آپ باقی سب کو بتانا چاہیں گے کہ شاید وہ اپنا لیں تو وہ بھی ترقی کر جائیں؟ دیکھیں یہ میں اکثر ینگسٹر کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے کیریئر چوز کرنے کا ہوتا ہے, ایک تو ہارڈ ورک بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ہارڈ ورک ود اسمارٹ ورک. آپ اسمارٹ ورک بھی کرنا ہے. انوویشن, تو جو میں 1-2 ورڈ جو کہنا چاہوں گا کہ انوویشن بہت ضروری ہے. آپ آؤٹ آف باکس ہمیشہ سوچیں. ریل اسٹیٹ میں
किसी भी में, रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली, तो हमारे साथ मैं जब काम कर रहा था 2008-9 में, तो मेरे साथ हम लोग फाइलें वगैरह बेचते थे। ठीक है, फाइल्स का कंसेप्ट था, ऐसे ही होता है। तो मेरे साथ वो आज भी डीलर हैं, उनके अपने ऑफिस हैं, आज भी वो अपनी जगह ठीक है, वो भी एस्टेब्लिश हैं, लेकिन वो एज ए डेवलपर नहीं आया आगे। तो एक तो इनोवेशन, देखिए इनोवेशन आपको फोर्स करती है कुछ न्यू करने को, कुछ नया करने। तो आप जब भी सोचें तो आप देखेंगे वैक्यूम किस चीज़ का है, ये बिजनेस है, आप जरूरत पूरी करें ना। देखिए नीड है, किसी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर रिजॉर्ट बहुत बड़ी नीड थी, हमारे में नहीं, तो ऑनेस्टी के साथ, फिर देखें थर्ड चीज़ है ऑनेस्टी, आपकी प्रोफेशन का ऑनेस्टी। आपने तो 3-4 जो इसकी हैं वो कॉमन चीज़ें हैं, हार्ड वर्क विद इनोवेशन एंड ऑनेस्टी। आपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट रहें तो बाकी अल्लाह की ज़ात है, कामयाबी वो देती है, हमने तो स्ट्रगल करना। व्हाट इज सक्सेस टू अलीम खान? अलीम मलिक जी मेरा वैसे पहले मेरा नाम था खान ही होता था, तो मैट्रिक में मैंने खुद ही उसको मलिक कर दिया था। वजह भी बताइए, व्हाई यू चेंज फ्रॉम खान टू मलिक? नहीं, वजह को खास नहीं थी, क्योंकि हमारी कास्ट मलिक थी, तो मलिक को लोग ज्यादा जरा करते थे, जो ज्यादा वो लगता है। तो देखिए सक्सेस, अभी हम इसको सक्सेस नहीं समझते, जो सही बात है, मैं ओपन फोरम पे कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि सक्सेस इंशाल्लाह अल्लाह देगा। अभी तो हम मिड में हैं, अभी तो हमने डिलीवर करना है। तो इंशाल्लाह हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में, हम एग्रीकल्चर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव ले ली हैं, उसमें हम वर्क कर रहे हैं। आईटी में हम बहुत बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं। really? जी आईटी में, जी बिल्कुल आईटी में, और ये स्पेशली ई कॉमर्स वगैरह हम चाह रहे हैं कि यंगस्टर को इस तरफ भी लाएं। तो हम लोग और भी जगहों पे कर रहे हैं, नॉट ओनली रियल एस्टेट। हम रियल एस्टेट का टैग अपने पर लगवाना नहीं चाहते। लोग तो एक इंडस्ट्री के साथ ही समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। आप रिजॉर्ट में कितने किस्म के रिजॉर्ट बना रहे हैं, कितनी किस्म, एंड देन योर इनटू, तो चीजें कैसे आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं इन सब चीजों के लिए? हो जाता है अगर आप मेहनत करें, और हमारा ये होता है कि फिर रोना बिछोना सिर्फ यही होता है, हमारा काम होता है। थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी सफर होती है, लेकिन हमें पता है कि तो फिर घर वाले शिकायत करते हैं कि आप कौन है, हम तो बड़े दिनों से आपसे मिले नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं एक बंदा आता है रात को आके सो जाता है, सुबह पता नहीं कौन है, सुबह उठ के चला जाता है। बच्चों से समटाइम 4-5 दिन बाद मुलाकात होती है, लेकिन देखिए वो जरूरी है। कंफर्ट जोन जो है वो आपको उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं ये भी एक मैसेज दूंगा कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं है, ग्रो करना, फिर आपको निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं हो सकता, नहीं होता। देखिए अगर आप पाकिस्तान को देखें तो फिर पाकिस्तान में अगर कहने कि वर्क लाइफ बैलेंस करके 8 घंटे काम करके, देखिए हमारी स्टेट उस लेवल पे नहीं है। हम दो एस्टेब्लिश यूरोप में है, वो लोग कर सकते हैं, हम अभी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम वर्क लाइफ बैलेंस भी रखें और फिर कहीं हम तरक्की भी कर जाएंगे। तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डबल ट्रिपल काम आपने करना है, और वो भी स्मार्ट काम करना है। स्मार्ट काम, देखिए वो ये नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क, स्मार्ट काम भी करें। आप देखें अपनी टीम को करना पड़ता है। हमारे लोग हैं जो हमने प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, ऊपर से लेके पावर डेलीगेशन हमारी होती है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन ये होता ही है कि आपने हर टाइम न्यू चीज़ें देखें, जिस तरह आईटी है, फ्यूचर पाकिस्तान का फ्रीलांसिंग और आईटी और इन चीज़ों से है। फ्यूचर में शायद जो पैसा रियल एस्टेट छोटी सी इंडस्ट्री बन जाएगी जो नजर आ रहा है, बड़ी इंडस्ट्री आपकी आईटी और वो आ जाएंगे, तो हम उधर भी वर्क कर रहे हैं। तो अलीम, हम अब आपके बारे में आपसे बहुत पूछना चाहेंगे कि आप क्या किताबें पढ़ते हैं या कोई नेटफ्लिक्स देखते हैं? व्हाट डू यू डू? नहीं, नेटफ्लिक्स बिल्कुल भी नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल भी पक्की बात। बिल्कुल, कई दफा मेरे हुआ है वो पैकेज भी कराते हैं, मुझे वेस्ट हो जाता है। अच्छा, सिर्फ बुक रीडिंग होती है, लेकिन really? अब टाइम मिल जाता है, लेकिन वो डिजिटल बुक्स ही होती हैं ज्यादातर। क्या कोई किताब जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखिए बहुत ज्यादा हैं वो, बल्कि मैं कुछ के रिव्यूज भी देता रहता हूँ। रियल एस्टेट की हैं, काफी बुक्स हैं। अच्छा जी, और कोई ऐसी किताब जो आपके दिल के करीब हो? देखिए रिच डैड पुअर डैड वाली बुक्स हैं ये तो। एक बुक भी इतनी, एक बुक भी आप पढ़ लें, इस तरह की बेशुमार बुक्स हैं। अच्छा, एक बुक भी पढ़ लें तो उस बुक के अंदर इतना कुछ होता है कि आप उसको उस एक बुक के साथ भी लाइफ टाइम चल सकते हैं। तो बाकी स्टडी बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। हम कहते हैं बुक से हम बहुत दूर हैं सारे, और टाइम ना होने की वजह से एज ए नेशन तो हम इस पे भी करते हैं कि रीडिंग जरूर करें। और दुनिया में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हमें रिसर्च की जरूरत नहीं है, हमने इसको आगे कैरी करना है। अब आजकल तो हम लोग ये कहते हैं यार नई इनोवेशन ना करो, हो चुकी है, बहुत हो गई है, अब वो पूरे दिन मिलाओ और नई चीज बना दो। यही है, आप ये भी सही तरह स्मार्ट माइंड के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ कर लो तो यही बहुत कुछ है। अलीम, हम बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हमारे पास आपकी तरह के और बहुत सारे अलीम हो, तो योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर आवर यंग पीपल। जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बेस्ट कंट्री है,
ہم لوگ میں نے کوئی پاسپورٹ نہیں لیا, ہمارے گروپ کے کسی چیئرمین نے کوئی پاکستان باہر کا پاسپورٹ نہیں لیا, اور یقین کریں ہماری کوئی ایک سنگل انچز بھی باہر کسی ملک میں پراپرٹی نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ. پاکستان فل آف اپرچونیٹیز ہے. آپ کسی فیلڈ میں, آپ ریل اسٹیٹ میں ہیں, آپ آئی ٹی میں ہیں, آپ کسی بھی انڈسٹری میں ہیں, تو یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں. اور یہاں جو آپ کو پروفٹ مارجنز ہیں بزنس مین کو, اور نیو کمر جو نیو انیشیٹو لے رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں, ان کی وہ کہیں ہو نہیں سکتی. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پاکستان میں رہیں. یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ آ رہا ہے کہ یہاں سے نکلو, تو بھائی باہر بھی جا کے کام کرنا ہے, پاکستان میں کرنا ہے. تو پاکستان میں اتنی محنت کر کے جو ریٹرن آ جاتا ہے وہ 10 ٹائم زیادہ ہے. میرے باقی ساری فیملی باہر ہے, میں پاکستان میں ہوں. تو پاکستان میں جو جتنی ایزی سکسیس ہے یہ کہیں نہیں ہو سکتی. تھوڑی سی محنت کر لیں, بہت بڑی کامیابی. یہاں بہت ایزی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ کہ کام ایزی ہو جاتا ہے یہاں پہ. تو اگر آپ کو ایزیلی ایک منزل مل جاتی ہے تو وہ پھر پاکستان ہی ہے. تو بس یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو سو مچ علی ملک, اٹ واز پلیجر ہیونگ یو ہیئر. اور آپ کے پورے انٹرویو سے صرف میں ایک چیز کنکلوڈ کرتی ہوں, تھینک یو فار گیونگ دس سگنیچر ہوٹلز ٹو پاکستان. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے. آپ پاکستان کی عوام کے لیے اور ایون باہر کے ٹورسٹ کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن بنا رہے ہیں, جس سے وی کین سی پاکستان ایز اے ہب فار ٹورزم ایز ویل. تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے تاکہ ہمارا ایک پراسپیرس پاکستان جنم. شکریہ. تھینک یو فار کمنگ.